وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرات محترم، فتنوں کا دور چل رہا ہے۔ آئے دن نئے سے نیا فتنہ دیکھنے کو ملتا ہے، تو یہ فتنے اب قیامت تک بڑھتے ہی رہیں گے۔ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسری سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی قرآن پاک اور سنت۔ اگر تم ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو گے، ان پر عمل کرو گے، تو تم کسی بھی فتنے کے اندر مبتلا نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں فتنوں سے بچا لیں گے۔ اب یہ جو قرآن پاک ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ اگر کوئی انسان اس کتاب کے ساتھ لگا رہے گا تو یہ اس کی رہنمائی کرتی رہے گی، ہدایت کرتی رہے گی۔ کفار مکہ کافر ہونے کے باوجود وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم میں قرآن پاک سننے کے لیے جاتے تھے۔ سبھی ایک دوسرے سے یہی کہتے تھے، بڑے بڑے سردار، کہ ہم جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن نہیں سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اصل میں جو دلوں کا سکون ہے وہ اپنے دین میں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ تعالیٰ نے دلوں کا جو سکون ہے وہ اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ تو اب یہ جو سکون ہے وہ حاصل کرنے کے لیے کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پاک سننے کے لیے جاتے تھے۔ اب ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سننے کے لیے گئے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ قرآن پاک سنتے سنتے اتنے اس کے اندر محو ہوئے، اتنی دلچسپی بڑھی کہ کہنے لگے کہ یہ کسی شاعر کا کلام ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سورہ حاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی یہ سوچا کہ یہ کسی شاعر کا کلام ہے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر پہنچے، وما ہوا بقول شاعر، کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ آیت مبارکہ سنی تو کہنے لگے، یہ کتنا بڑا جادوگر ہے کہ اس نے وہ بات بھی سن لی جو میں نے دماغ کے اندر سوچی، یعنی ابھی تک میں سوچ ہی رہا ہوں کہ یہ شاعر ہے۔ تو فوراً انہوں نے کہہ دیا کہ وما ہوا بقول شاعر، پھر کہنے لگے کہ یہ بہت بڑا جادوگر ہے۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سوچا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت مبارکہ پڑھی، ولا بقول قاری، کہ یہ جو کلام پڑھا جا رہا ہے یہ کسی جادوگر کا کلام نہیں ہے۔ کہنے لگے یہ بات بھی سن لی، تو پھر یہ کس کا کلام ہے؟ تو اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تھے، تنزیل من رب العالمین، کہ یہ جو کلام ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا کلام ہے، تمام جہانوں کے مالک کا یہ کلام ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چھپ چھپ کر کلام سنا تھا تو اسی وقت یہ قرآن میرے دل کے اندر گھر کر چکا تھا۔ لیکن پھر وہ آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے
کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ نعوذ باللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی طرف سے نکلے، راستے میں ایک صحابی سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ ملے، تو انہوں نے کہا کہ کدھر جا رہے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ میں نعوذ باللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ پہلے اپنے گھر کی خبر تو لے لو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ کیا ہوا؟ تو کہنے لگے کہ تمہاری بہن اور بہنوئی وہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو اس وقت آپ نے یہ واقعہ پورا سنا ہوا ہے، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر گئے، جا کر بہن کو مارا، پھر جب تھوڑا سا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس وقت کہنے لگے کہ آپ کیا پڑھ رہی تھی؟ تو پھر انہوں نے سورہ طٰہٰ پڑھی، تو اس وقت کہنے لگے کہ اب مجھے آپ کی طرح بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تو بہن کہنے لگی کہ آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ تو اس وقت وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کلمہ پڑھا اور اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ تو یہ جو قرآن ہے یہ ہدایت کی کتاب ہے، جو بندہ اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو ہدایت ملتی ہے، اور جو پہلے ہی ہدایت والا ہوتا ہے اور وہ اس قرآن کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو استقامت عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ فضیل بن عیاض ایک بہت بڑا ڈاکو تھا۔ ایک مرتبہ چوری کرنے کے لیے کسی کے گھر کے اندر چھلانگ لگائی، آگے دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو نماز کے اندر وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے چھلانگ ماری تو وہ آیت مبارکہ پڑھ رہے تھے، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ كَفَرُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کہ کیا ابھی کافروں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ڈر جائیں؟ جیسے ہی فضیل بن عیاض ڈاکو نے یہ آیت مبارکہ سنی تو کہنے لگے الآن الآن الآن، وہ وقت آ گیا ہے، وہ وقت آ گیا ہے، یعنی میرا دل جو ہے وہ ڈر گیا ہے، یعنی کہ میں آیا ہوں تو یہ جو آیت مبارکہ آپ پڑھ رہے ہیں یہ اصل میں میری ہی ہدایت کا ذریعہ تھی۔ تو اسی وقت چوری کرنے کے لیے آئے تھے، واپس چلے گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا نوازا کہ پھر یہ بہت بڑے محدث بنے، یعنی کہ احادیث پڑھاتے اور احادیث کا علم حاصل کرتے، پھر آگے بچوں کو پڑھاتے، اور آج جو ہے احادیث کی کتب کے اندر فضیل بن عیاض کا نام آتا ہے۔ تو دیکھیں کہ کہاں پر ایک ڈاکو اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ذریعے سے اس کو ہدایت دی۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، لوگ جوک در جوک اسلام کے اندر داخل ہونا شروع ہوئے، تو یہ خبر نجاشی بادشاہ کے پاس بھی پہنچی، تو اس نے اپنے 70 پادری ایسے بھیجے جو کہ عالم تھے کہ تم جا کر دیکھو کہ کیا واقعتاً وہ نبی ہے کہ بھی یا نہیں۔ تو وہ جو 70 پادری تھے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جا کر انہوں نے پوچھا کہ کیا واقعتاً آپ نبی ہیں؟ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین پڑھتے جا رہے ہیں، اور یہ جو پادری تھے 70 جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے کے لیے آئے تھے، اب یہ زار و قطار روتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین مکمل فرمائی، اور یہ جو پادری بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اپنی آنکھیں صاف کی اور کہنے لگے کہ آپ بھی ہمیں کلمہ پڑھا دیں اور اسلام کے اندر داخل کر دیں۔ تب دیکھیں یہ قرآن پاک جو ہے یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ اسی طرح عثمان بن مظعون جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئے، صحابی بنے، وہ ایک مرتبہ
किसी काम की घर से जा रहे थे, रास्ते में थे कि एक खिड़की में से एक बच्चे की आवाज आई जो कि कुरान पाक पढ़ रहा था। जिस वक्त ये उस बच्चे के करीब से गुजरे, यानी जो आवाज आ रही थी, तो उस वक्त तो बच्चा आयत मुबारका पढ़ रहा था, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसानि व ईताई दिल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकर। क्योंकि देखिए, जैसे आज इस्लाम का गलत इमेज दिया जाता है कि इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब है, इस्लाम जो है तंगी का मजहब है, इसी तरह उस वक्त भी लोगों के जहन यही बनाए जाते थे कि जो बंदा इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाएगा, लिहाजा उसे कोई इंसाफ नहीं मिलेगा, उसके लिए लड़ाइयाँ ही लड़ाइयाँ हैं, बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो ये जो उस्मान बिन मज़ऊन, इन्होंने जैसे ही वो आयत मुबारका सुनी, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसान, यानी कि बेशक अल्लाह ताला तुम्हें इंसाफ का हुक्म देता है, अल्लाह ताला तुम्हें रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म देता है, और इसी तरह अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि तुम अच्छे काम करो और बुरे कामों से रुको, और इसी तरह दूसरों को अच्छाई का हुक्म करो और बुरे कामों से रोको। जब उन्होंने ये आयत मुबारका सुनी तो उस वक्त कहने लगे कि जब इस कुरान की एक आयत इतनी इंसाफ वाली है, एक आयत इतनी अच्छी है, तो ये पूरा कुरान किस कदर इंसाफ वाला होगा। तो लिहाजा इस कुरान पाक के अंदर जो बात भी होगी वो इंसाफ वाली होगी। तो इसलिए मेरे भाइयों, ये जो कुरान है ये हिदायत की किताब है। जब तक हम इस किताब के साथ जुड़े रहेंगे, तब तक हम इससे हिदायत हासिल करते रहेंगे, तब तक हम गुमराह नहीं होंगे। अब देखिए, इस बच्चे ने हिफज किया है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि कुरान पाक पढ़ लिया और अब इसको छोड़ देना है, बल्कि इसको याद करते रहना है, सुनाते रहना है, और इसी तरह कोशिश करनी है कि आगे अगर आप आलिम बन जाएं तो बहुत अच्छा है। जैसे बात लोग होते हैं ना, वो किसी हाफिज को देखकर अगर किसी बच्चे ने शरारत कर ली तो कहना शुरू कर देते हैं तुम हाफिज हो भी शरारत ना करता है। भी बंदा पूछे, उसने कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ा है, वो कुरान पाक से क्या सीख रहा है? वो सिर्फ एक रट्टा लगा के उस कुरान पाक को याद कर रहा है। अगरचे ये जो रट्टा लगाना है ये भी इसको फायदा देगा, क्योंकि कुरान पाक को समझ कर पढ़े या बगैर समझ कर पढ़े, तब भी इसका फायदा ही फायदा है। लेकिन ये थोड़ा सा हमें भी एहतियात करना चाहिए कि अगर किसी बच्चे को शरारत करते हुए देख लिया तो फौरन कह देना कि ले तू तो ऐसा है, क्या तूने ये कुछ सीखा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने दिल को बड़ा करना चाहिए। जहाँ पे हम अपने बच्चों के लिए बर्दाश्त करते हैं ये चीजें, हमारा बच्चा शरारत करता है, हम भी तो अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर रहे होते हैं। अगर शरारत करे और बाहर वाला कोई बंदा कह रहे तेरे प्यो ने तेन यह सिखाया, तेरी माँ ने तेन यह सिखाया, तो इसका मतलब क्या है कि हम उसकी तरबियत ऐसी करते हैं। हम ऐसा नहीं करते। बस बच्चे ने शरारत कर ली तो अपना दिल बड़ा करें, और बच्चों को भी चाहिए कि वो शरारत ना किया करें, कोई ऐसी हरकत ना करें कि जिसकी वजह से लोग हमसे मुतनफर हो। मैंने आपको पहले भी अर्ज किया था ना, एक बुजुर्ग थे, वो कहने लगे कि या अल्लाह, मेरी वजह से कोई बंदा हिदायत पर आए या ना आए, नहीं आता ना आए, लेकिन मेरी वजह से कोई बंदा दीन से मुतनफर ना हो, दीन से कोई बंदा हटे ना, यानी कि मैं कोई ऐसी हरकत कर बैठूं कि जो किसी की दीन की दूरी का सबब बन जाए। तो इसलिए हमने कोई भी ऐसी हरकत नहीं करनी कि जिसको देखकर बाहर वाला बंदा ये कहे कि मैं अपने बच्चों को क्यों हाफिज बनाऊं। तो इसलिए हमने कोई भी ऐसी हरकत नहीं करनी कि जिसकी वजह से लोग दीन से दूर हों। तो बाकी कुरान पाक को पढ़ते रहना है और कुरान पाक को समझना भी है, और आगे जाकर कोशिश करनी है कि हम आलिम बने कि कुरान पाक कहता क्या है। हमने कुरान पाक के लफ्ज़ तो याद कर लिए हैं, लेकिन इन लफ्ज़ों के अंदर क्या अल्लाह ताला हमसे फरमा रहे हैं उस चीज़ को भी याद करना है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस कुरान पाक पर अमल करने की और याद रखने की